ترین ایشوز پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو شہباز شریف کا ایشو ہے جس میں نیب ان کو پکڑنا چاہ رہی تھی اور وہ آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا. لاہور ہائی کورٹ سے ہمیشہ ریلیف ملتا ہے مختلف سیاستدانوں کو, لیکن نواز شریف کو تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مل ہی جاتا ہے. تو اس کی انسائیڈ کہانی کیا ہے؟ ریلیف کی میں بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نیب نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا, اور کیا شہباز شریف لندن سے جو پاکستان آئے وہ کس مقصد کے لیے آئے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, اور کیا نون لیگ کے سیاست کی وراثت کے حوالے سے شریف خاندان کے اندر ایک نئی لڑائی نے جنم لیا ہے, اور وہ لڑائی ہے کیا؟ اس پہ میں بات کروں گا اور انسائٹ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ فیکٹس کیا ہیں اور سچ کیا ہے. دوسرا امپورٹنٹ ترین ایشو جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ عظمی خان ورسز ملک ریاض فیملی ڈراپ سین کیسے ہوا, کس نے کروایا, کہانی کیا ہے, اور اس میں کس کس اہم شخصیات نے رول پلے کیا, کتنے پیسوں میں ڈیل ہوئی, معاملہ کیا تھا, اس پہ بھی میں انسائڈ آپ سے شیئر کروں گا. دونوں اہم کہانیاں ہیں اور دونوں آج کل بڑی امپورٹنٹ ہیں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر. ہاتھوں ہاتھ ان دونوں ایشوز کو لیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی یہ سب سے فیوریٹ کہانی تھی عظمی خان کی. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. عظمی خان ہما خان کے گھر میں ملک ریاض کی فیملی کے خواتین داخل ہوئی آمنہ عثمان ملک کے ساتھ. اس کے بعد کچھ وکلا حضرات جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے اس کیس کو لیڈ کیا اور عظمی خان کی بنیاد کے اوپر ملک ریاض کو عجیب و غریب چیلنج کیے. کچھ وکلا تو اس حد تک چلے گئے, مثلا حسان نیازی نے کہا کہ میرے ابا جی بھی بک سکتے ہیں, اور جو ہمارے دوست ہیں حفیظ خان نیازی صاحب, حالانکہ وہ بکنے والے نہیں ہیں, بڑے جرأت مند انسان ہیں, تو ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی میرے ماموں بھی بک سکتے ہیں جو عمران خان ہے, لیکن میں نہیں بکوں گا. آپ کو میرا خیال ہے اس کا جواب انہیں دینا چاہیے کہ کون کیسے بکا, کتنے میں بکا, اور خریدنے والا وہی ہے جو ہر شخص کو خرید لیتا ہے, اور بکنے والے لائن لگا کے اس کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ملک ریاض کی انہیں قربت نصیب ہو اور ملک ریاض انہیں خریدنے کی بات کرے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو زندگی کی ان کی جو خواہش تھی وہ خواہش پوری ہو گئی. کہانی اس میں یہ ہے کہ عظمی خان جو یہ کہتی تھی کہ میں نہ ڈروں گی, نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ بکوں گی, نہ کوئی مجھے خرید سکتا ہے, اس کی عجیب و غریب کہانی ہے. ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ عام سی ایک ماڈل, تو میں ماڈل بھی خیر نہیں کہوں گا, خوشی اس کا نام تھا, عام سی لڑکی تھی. شوبز کے اندر کیسے انٹر ہوئی, ہمارے شوبز رپورٹرز کون سے رپورٹر تھے جنہوں نے اسے متعارف کروایا, کہاں سے تعلق رکھتی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرا ایریا ہے اور نہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ بہت اس پہ کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ میں وہ بات کروں گا تو میرے منہ سے وہ بات سیو نہیں دیتی. ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ محترمہ تھی کون, وہ ڈیفنس میں شفٹ کیسے ہوئی, یہ وکلا کا گروہ اس کے ساتھ ملا کیسے, یہ لوگ کرتے کیا ہیں, اور اس پہ موصوف صرف ایک عثمان اس محترمہ کا شکار نہیں ہوا, اس کے علاوہ کئی لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں, اور اس پہ ایک شکار وہ بھی ہے جس کے نام گھر کا کرایہ نامہ ہے. اچھا اب آتے ہیں, خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ محترمہ کا اپنے آبائی ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر سے ڈیفنس تک کا سفر, اور اس پہ کون کون سا ساتھی تھا, کون کون سا دشمن تھا, کس کس نے سپورٹ کیا, کس کس نے پرموٹ کیا, اور محترمہ یہاں تک کیسے پہنچی, وہ پھر کبھی صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی شاید میں اس پہ بات نہ کروں, میرا چونکہ ایریا تھرو آؤٹ یہ شوبز وغیرہ کبھی رہا نہیں, اور میں اس پہ بات کرنا پسند بھی زیادہ نہیں کرتا. لیکن عام لوگ چونکہ پاکستان کا ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے, ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ یہ خواتین ہیں کون. ملک ریاض کی فیملی کو تو سب لوگ جانتے ہیں, اور آخر ان کا آبجیکٹیو کیا تھا, یہ کرتی کیا ہے. یہ ڈیفنس میں مختلف گھروں میں یہ جو اتقاف کا انہوں نے لفظ بھی استعمال کیا, اس پہ بھی بڑی
सोशल मीडिया के ऊपर लहदे हो रही है कि इत्तेकाफ के लिए घर था या घर में इत्तेफाक थी या क्या था, खैर वो भी एक पूरा ड्रामा था। हुआ असल में ये है कि ओम चौधरी जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं और एक फिल्म एक्टर नूर के हस्बैंड, साबक हस्बैंड, फिर आजकल लोग कहते हैं मौजूदा हस्बैंड भी हैं, दोबारा रजू उन्होंने कर लिया है। ओम चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा थे और आजकल भी हैं, वो कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ करते थे, और ये वही ओम चौधरी हैं जिन्होंने बुशरा बीबी जो ज़ाहिर एक रूहानी शख्सियत हैं, वो इमरान खान साहब की बेगम भी हैं, खतून अव्वल हैं, वहाँ तक इमरान खान की रसाई करवाई थी। ओम चौधरी और नूर दोनों मरीद थे बुशरा बीबी के, और उसके बाद ये इमरान खान साहब को वहाँ पे लेके गए और फिर इमरान खान साहब उधर के होके रह गए। रूहानियत से वो इतने मुतासर हुए कि मामला शादी तक पहुँच गया। वो तो खैर एक अलग मामला है, उनके एक अच्छे तरीके से शादी चल रही है, उसको मेरे ख्याल में नेगेटिव डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे साथ ही एक खातून है फराह खान। फराह खान वो खातून है जो खातून अव्वल की बड़ी करीबी दोस्त हैं। पहले वो बहुत नज़र आया करती थी मीडिया के सामने, आजकल वो नज़र नहीं आती। ये बेसिकली ये सारा रोल जो है ओम चौधरी और फराह खान का इस सुलह के अंदर है। लेन देन का लेवल मैं समझता हूँ कि इतना हाई नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग इसमें पड़े हैं, जिसके नतीजे में चीज़ें फौरी तौर पे मैनेज हो गई। कुछ लोगों के टेलीफोन मसूल हुए, कुछ लोगों की ड्यूटी लगी, और फिर ओम चौधरी को आगे किया गया। कुछ लोगों ने, ख़वातीन हज़रात ने कहा कि जी हम आगे नहीं आ सकते, आप आगे आएँ और इनको इकट्ठा करें और सारे मामले से जान छुड़ाएं। नतीजा यही निकला कि ओम चौधरी ने इसमें रोल प्ले किया, और फिर उज़्मा खान ने 5 मिनट नहीं लगाए और सारा मामला ख़त्म हो गया। और उज़्मा खान की बहन ने लिख के दे दिया कि जी मुझे तो किसी ने मारा ही नहीं। हालांकि वो जो वीडियो और वो मासूम सी शक्ल बना के वो जो बातें कर रही थी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एफआईआर, और एफआईआर के साथ साथ थाने के बाद बाहर जो गुफ्तगू की गई इन ख़वातीन की तरफ से और उनके सपोर्टर्स की तरफ से और वकला की तरफ से, मैं हैरान हूँ कि लोग कितनी जल्दी किस तरह बदल जाते हैं, और कोई शख्स इस तरह भी बदल सकता है। ये मेरे लिए और उन सपोर्टर्स के लिए और तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है जो ऐसे मामला को हाइप देते हैं, जो ऊपर उठाते हैं, और उसके बाद इन लोगों की, ऐसे लोगों की दिहाड़ी लगती है, और वो दिहाड़ी लगा के जेब के अंदर डाल के पैसे घर चले जाते हैं। और जिन लोगों के जज्बात होते, जो किसी असूल की खातर ऐसे लोगों को, ऐसे केसेस को सपोर्ट करते हैं, जो लोग समझते हैं कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, जो लोग समझते हैं कि कोई बाअसर शख्स किसी कमज़ोर पे हाथ उठा रहा है तो वो उस लिए सपोर्ट करते हैं। कोई लोग समझते हैं कि माशरे के अंदर ये तफरीक है तो मैं इसलिए खड़ा हूँ। तो वो जो असूलों की बुनियाद के ऊपर बेचारे लोग खड़े होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, और ये लोग उन तमाम लोगों के जज्बात को कत्ल करके, तमाम लोगों को बेचकर, उनके एहसासात को बेचकर, जज्बात को बेचकर, थोड़े से पैसे लेके, चंद टके लेके ये लोग घरों को चले जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि वो तमाम के तमाम लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं। वो उसकी घर वाक़या की ख़त्म होती है, और फिर इसी तरह का कोई नया मामला सामने आता है, कोई नया नौसरबाज सामने आता है, वो रोना धोना करता है। फिर जो अच्छे दिल के, अच्छे ख्यालात के, अच्छी सोच के लोग होते हैं बेचारे सोसाइटी के अंदर, वो बेचारे उस केस को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर उसको उठाते हैं। उसका नतीजा फिर किसी एक आधे बंदे की गुर्बत दूर हो जाती है, दिहाड़ी लगाता है, वो साइड पे हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो अच्छे दिल के लोग हैं, उनको भी सोचना है कि वो किसी नौसरबाज के पीछे आइंदा से ना लगें। ऐसे जो लोग हैं जो खबी दिखा के सजी मारते हैं, जो किसी का चेहरा दिखा के कोई प्रेशर बिल्ड करके उसके बाद वो दिहाड़ी लगा के साइड हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के झांसे में आने की बजाय बचना चाहिए। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, बात बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, और वो खुद नहीं आए, बाई चॉइस नहीं आए, उनको लाया गया। जिन लोगों ने लाया उन्होंने को गारंटी भी दी होगी कि उनका रोल क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। रोल बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर उनको रखा जाए, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर प्रेशर हो, पीटीआई के ऊपर एक प्रेशर हो,
اور ایک اپوزیشن لیڈر جو دونوں باہر جا چکے تھے، نواز شریف اور شہباز شریف، اور پیپلز پارٹی ویسے ہی پنجاب میں میٹر نہیں کرتی، فیڈرل میں میٹر نہیں کرتی، تو لہٰذا وہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا. اس ویکیوم کو ایک تو فل کیا گیا. دوسرا، نون لیگ کے اندر لیڈرشپ کی ایک خوفناک لڑائی چل رہی ہے. لڑائی یہ ہے کہ مریم نواز کسی صورت میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ لیڈرشپ کی شیئرنگ فارمولے پہ ایگری نہیں ہے. وہ آج بھی خاموش ضرور ہیں، لیکن ان کی خاموشی کے اندر بھی ایک طوفان ہے، اور وہ خوفناک طوفان ہے. وہ جب بھی بولے گی تو پھر جب بولیں گی تو پھر بہت سارے نہیں بول سکیں گے. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ رہیں، موجود رہیں. نیب کے چھاپے، نیب آ رہی ہے، نیب جا رہی ہے، آنیاں جانیاں کارروائیاں کر کے ان کی لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا جائے. عام ورکر جو نون لیگ کا لیڈر ہے اور جو ممبر ہے الیکٹڈ، ان کو بتایا جائے کہ شہباز شریف صاحب بڑی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور حمزہ صاحب جیل میں ہیں، وہ بڑی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور موجے کر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور مریم صاحبہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب سارے لوگ خاموش تھے، مریم خاموش تھی، نواز شریف خاموش تھا، تو اس دنوں میں کس نے قربانیاں دی؟ وہ شہباز شریف تھے اور حمزہ شہباز تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیڈرشپ کی ایک ایسی لڑائی بھی ہے، اور اس نیریٹو کو سپورٹ بھی حاصل ہے. تو میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ میں نے، بلکہ جب نیب گرفتار کرنے گئی تھی اور جب سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب ابھی گرفتار ہوں گے، میں نے اس وقت کہا تھا اور ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا وہ گرفتار نہیں ہوں گے. میں نے ویڈیو اس سے پہلے جاری کر دی تھی جب نیب کی ٹیم ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہ نیب کی ٹیم ناکام واپس لوٹے گی، گرفتاری نہیں ہوگی. گرفتاری نہیں ہوئی، اور میری اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب ادھر ہی تھے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو موقع دیا گیا، انہوں نے ضمانت کروائی، اور ضمانت کروانے کے ضمانت میں ان کو ریلیف مل گیا، ڈیٹ مل گئی، ٹائم مل گیا کہ اتنے دن تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور اب اس میں ایکسٹینشن ہوتی رہے گی، اور شہباز شریف صاحب یہاں پہ سیاست کریں گے، اور پھر ان کو سیف ایگزٹ کے لیے کو مناسب موقع پہ اور ریلیف بھی دینے کے بارے میں غور ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو فارمولہ، مفاہمتی فارمولہ اور ہلکی سی مزاحمت کے ساتھ وہ لیڈر بن سکیں گے، یا مریم صاحبہ اچانک کسی دن بولیں گی اور وہ یہ ساری مفاہمت کو بلڈوز کر کے تمام نون لیگی ورکر اور حمایت اور ہمدردیاں اور لیڈرشپ اور تمام کے تمام لوگ پھر ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ وہ $1 ملین کویشچن ہے کہ اس کا حل شہباز شریف صاحب کے پاس کیا ہے، جو کہ فالوئنگ نواز شریف کی ہے، اور نواز شریف کی لیگیسی شہباز کو ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی تمام تر کوشش کے باوجود، اور اس پہ صبح شام کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مصنوعی طور پہ، عارضی طور پہ اس طرح کے ارینجمنٹس تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو نیچرل پارٹیز ہوتی ہیں، جو جینون پارٹیز ہوتی ہیں، جن کی جینون فالوئنگ ہوتی ہے، جن کی پارٹیز کے اندر روٹس ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح لیگیسی ٹرانسفر نہیں ہوا کرتی. تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. حمزہ صاحب بھی جیل کے اندر گھنٹے اور دن گن رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاہور کو وہ گرفت کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب پورے پاکستان کو گرفت کریں گے، اور نون لیگ کے اوپر بیسیکلی ایک قبضے کی لڑائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب نیب اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے آپ نے دیکھ لیا، اس میں کچھ اور ادارے کیا رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، پولیس کیا کر رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور حکومت دباؤ شہباز شریف صاحب کے اوپر کیوں بڑھا رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور ان حالات کے اندر نواز شریف صاحب کا بھی ایک رول ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور مریم صاحبہ خاموش ہیں وہ بھی آپ دیکھ چکے. یہ آنے والے دنوں میں جب یہ صورتحال مزید آگے بڑھے گی تو پھر مریم صاحبہ بولیں گی. وہ کیا بولیں گی، اور وہ جب بولے گی تو پھر بہت سارے لوگ نہیں بول سکیں. بہت شکریہ. مزید اگین آج پھر ایک درخواست کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ.